حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم رب هذه الدعوة التامة السلام القائم آت محمد المسيح محمد الذي رضيت بالله رب الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ سورہ العنکبوت کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا اور اس حوالے سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان کی مرضی کے معجزات لے کر آئے جائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے معجزے کے طور پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب، اور اللہ کی ان آیات کے ساتھ جھگڑا کافروں کے سوا اور ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا، اور فرمایا کہ یہ آپ سے عذاب کے معاملے میں جلد بازی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عذاب آنا ہے تو وہ آ کیوں نہیں رہا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور جس وقت وہ آئے گا تو اس قدر اچانک آئے گا کہ یہ سنبھل نہ سکیں گے، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی عذاب ہے۔ پھر فرمایا یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کے بارے میں عجلت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جبکہ جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں تفصیلاً ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ فرمایا یوم یغشاہم العذاب، وہ دن جس دن ان پر عذاب چھا رہا ہوگا، چھا جائے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہیں گے چکھو جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ جہنم کا عذاب بہت ہولناک عذاب ہے، اور کسی انسان کو اس کے بارے میں کسی مغالطے اور تمسخر کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ وہ جہنم جس میں فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا، اگر اللہ ہمیں اس جہنم میں پھینک کر راضی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں۔ فلاں فلاں اگر جنت میں چلا گیا تو ہم جہنم میں ہی راضی ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جنت میں تو نیک لوگ ہوں گے، گناہ گار اور جن کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہوگی وہ جہنم میں ہوں گے تو ہم وہاں پر ان کی مرم پٹی کریں گے۔ یہ ساری باتیں بہت جرت کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے اللہ کے اس عذاب کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ رب العزت سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اس کا عذاب چھا جانے والا ہے، اوپر سے اور نیچے سے، یعنی کوئی فرار کی جگہ نہیں۔ دنیا کے اندر بسا اوقات انسان کو کوئی تکلیف کسی چیز سے پہنچ رہی ہو تو وہ اپنے باقی جسم کو بچانے کی کوشش کرتے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہو سکے۔ اس کے بچاؤ کی تدبیر آج دنیا میں ہی کرنی، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا۔ یہ کون کہے گا؟ وَيَقُولُ، یا تو فرشتے کہیں گے، جیسا کہ قرآن نے بہت ساری جگہوں پر صراحت کی،
یا اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا، اور یا پھر وہ عذاب کی کچھ صورتیں جن کو اللہ زبان دے دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ اس سے بچنے کے لیے جب آگے دوڑ لگائے گا تو یہ کہے گا کیوں بھاگتے ہو؟ انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا کے اندر بہت سنبھال کے رکھتا تھا، آج مجھ سے ہی فرار حاصل۔ تو بعض چیزیں عذاب کی صورت میں اللہ ان کو زبان دے گا اور وہ بولیں گی۔ ما کنتم تعملون، اس کے عوض جو تم کیا کرتے تھے۔ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ اسی عذاب کے لیے تم جلد بازی میں پڑے ہوئے تھے۔ تم کہتے تھے کہ کہاں ہے، کدھر ہے، آئے گا تو دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ فلاں کی باتیں ہیں، دین ایک ڈھکوسلا ہے، کس نے کل دیکھا ہے۔ آخرت کے بارے میں غیر یقینی اور شک والی صورتحال کے اندر مبتلا رہنا یہ انسان کی بدعمالیوں کی بہت بڑی وجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے حساب کتاب اور جنت اور جہنم کا یقین ہو تو اس کے بہت سارے اعمال سدھر جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ہم آخرت پر اور جنت اور جہنم پر یقین لے کر آئیں، ایمان میں ایسی کیفیت پر جائیں کہ جہاں انسان کو آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، ایسا جنت اور جہنم کا یقین ہو جائے۔ وہ حدیث مبارکہ بہت مرتبہ آپ نے سنی ہے کہ جو بندہ یہ گواہی دے کہ اللہ رب العزت معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی جانب سے کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم کے اندر القاء کیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ حق کا معنی حقیقت میں موجود ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، اور وہ حقیقی وجود رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے جو ذرائع بتائے اس کی وجہ سے جنت ملے گی، اور جہنم میں جانے کے جو اسباب بتلائے ہیں ان کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان علیہ من العمل، یہ اس قدر بڑا عظیم عقیدہ ہے جو اس نظریے میں پختہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عمل کے اندر کیسی کمزوری ہی کیوں نہ ہو، کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے کمزوریاں ہو جاتی، گناہ ہو جاتے، لیکن پختہ یقین، اور جس کو پختہ یقین ہو وہ کوئی کمزوریوں کے اندر تو مبتلا ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر کبیرہ گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، جب پتہ لگا اصلاح کرنے کی کوشش شروع کر دی، ایسا تو ممکن ہے، لیکن ڈٹائی کے ساتھ انسان اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ جائے کہ جو میرا جی آئے گا میں کرتا رہوں گا، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، یہ زندگی مجھے ایک مرتبہ ملی ہے، اس کے اندر میں جو کچھ اپنی مرضی کا سمیٹ سکوں سمیٹ لوں، یہ فیصلے ان لوگوں کے ہیں جن کو اس بات کا کوئی یقین نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ اب فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین بڑی وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو۔
یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں. مخلوق ساری ہی اللہ کی بندگی میں ہے، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، سارے ہی اللہ کے غلام ہیں. لیکن جس نے اس غلامی کا اعتراف کیا، اس بندگی کا اعتراف کیا، اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب کی، اور یہ بڑی عظیم نسبت. جس کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت مل جائے اس کی عزت اور وقار بڑھ جاتا ہے. بیت اللہ کی نسبت اللہ کی جانب ہے، اس لیے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح. ساری روحیں اللہ نے بھیجی ہیں، لیکن یہ اضافی نسبت ان کو دے کر ان کی شان بڑھا دی گئی. اسی طرح جو بندہ ایمان کو قبول کر لے اور اللہ کے ہاں وہ اس فہرست میں داخل ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی شان اور عزت بڑھ چکی ہوتی. اس لیے کبھی بھی کافر اور مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. کبھی ایسا سوچے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اہل ایمان کی قدر و منزلت نہیں ہے اور فلاں فلاں کافر کی بڑی قدر و منزلت ہوگی. بعض لوگ کچھ لوگوں کے بظاہر کچھ اچھے اعمال دیکھ کر یہ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں سے بہت اچھے، بظاہر کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آئے. جب اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پلید ہے، تو میں اور آپ یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے کہ فلاں بہت بہتر ہے اور فلاں بہت بہتر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. بندے کا ایمان خالص ہو، منافق نہ ہو. بعض لوگ نفاق پر بظاہر ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن ایمان ہے کوئی نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کے نزدیک کفار سے بھی بدتر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مومن ہو، مخلص ہو، خواہ کتنی ہی کمزوری والا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ساری دنیا کے کفار سے زیادہ بہتر. اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، یا عبادی. اور دوسری جگہ قرآن میں گناہگار مومنوں کو یہ نسبت دی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر دیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اور کیوں نہ ہو، یقیناً وہ ہے، وہی تو ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا. تو ساری زندگی کی محنت کا اور کوشش کا اور عبادتوں کا اور ریاضتوں کا ثمر اور حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کو اپنی بندگی اور غلامی کی فہرست میں قبول فرما. اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کو اپنی بندگی نصیب فرما. یہ بندگی انسان کا معراج ہے، سب سے بہترین ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا کہ یہ میرے بندے ہیں. یہی تو وجہ ہے واقعہ اسراء اور معراج کے موقع پہ سید الانبیاء کو اس ٹائٹل کے ساتھ مخاطب کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اسراء کرایا ہے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. تو یہ بندگی یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ. اور یہ یاد رکھنا چاہیے غلام کی مرضی نہیں ہوتی، غلام کے آقا کی مرضی ہوتی. اس نے کس وقت کیا کرنا ہے، جو آقا کی طرف سے آرڈر آتا ہے وہ اس کو پورا کرنے والا ہوتا. تب پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام ہے.
آقا کچھ کہتا رہے، مطالبہ کرے، کام ذمے لگائے، اور غلام اس وقت کسی اور طرف منہ اٹھا کر چل رہا ہو تو یہ نالائق ہے، نافرمان ہے، اور نافرمانوں کو سزا ملتی۔ اس لیے شب و روز ہر وقت ہر حال میں اس بات کا جائزہ لینا کہ اس وقت میرا آقا مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا، اور اللہ نے مطالبہ کیا ہے، ان ارضی واسعہ، میرے بندو میری زمین وسیع ہے۔ کیا معنی ہے کہ اگر زمین کے کسی خطے میں تمہارے اوپر پابندیاں ہیں کہ تم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہیں پر چپکے بیٹھے رہو، وہاں سے اٹھو، اللہ کی زمین وسیع ہے، ایسی جگہ جاؤ جہاں پر تمہارے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اور پھر وہاں پہنچ کر پھر صرف تم میری ہی عبادت کر۔ اور یہ وہ بنیادی کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ اللہ پرکھیں گے کہ کس نے اللہ رب العزت کے لیے بہترین عمل کیا ہے۔ ایکم احسن عملا، اور یہ بہترین عمل یا عبادت کا مفہوم صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے میں نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت کا یہ مفہوم کہ میں نماز پڑھوں، ذکر و فکر کروں، اور مسجد سے اور خانقاہ سے باہر نکلنے کے بعد جو کچھ مرضی کرتا رہوں، حرام کھاؤں، سود کے معاملات کروں، وراثتیں ہڑپ کروں، لوگوں کے حق ماروں، ظلم کروں، گالم گوچ کروں، غیبتیں اور چغلیاں کروں، رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالوں، ماتھے پر محراب بڑھتا جائے اور انسان کے ظلم اور زیادتیاں بھی بڑھتی جائیں، اس شخص نے اللہ رب العزت کی عبادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ نماز اور روزہ تو ایک تربیت کا ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ اگر کچھ وقت کے لیے ہم اللہ کے سامنے اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات نہیں کرتے، مخصوص باتیں بولتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور زبان سے نہیں نکالتے، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جس وقت جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسا کرتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتے، ترتیب بدلتے نہیں ہیں کہ آتے ساتھ کوئی بندہ کہے میں پہلے تشہد بیٹھوں گا بعد میں قیام کر لوں گا، سجدہ پہلے کر لیتا ہوں رکوع بعد میں کر لیتا ہوں۔ وہ ایک ڈسپلن کا پابند ہے کہ اللہ نے جس طرح بتلایا ہے ویسے کرنا ہے، اپنے رسول کو بھیج کر جو طریقہ سکھلایا ہے اسی کے مطابق کام ہوگا تو قبول ہوگا۔ اگر نماز کی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی، روزہ رکھ کر انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں صرف آج مایا چیزیں استعمال کروں گا، کھانے سے رک جاؤں گا تو میرا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو پتہ ہے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تربیت اس کی ہوئی تھی، ان دو چیزوں نے اس کی تربیت کرنی تھی کہ زندگی کے اندر بھی زندگی گزارتے ہوئے وہاں پر ترتیب الٹ نہیں جا سکتی، جو ترتیب اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہی ترتیب ہوگی، وہی قانون ہوگا، وہی ضابطہ ہوگا تو اللہ کے ہاں یہ زندگی قبول ہوگی۔ وہاں کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی التفات کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کی زندگی مقبول ہے، نماز میں کسی کے موبائل کی گھنٹی بج جائے ہم کہتے بڑا زمین تم نے نماز کے اندر خلل پیدا کر دیا۔ بسا اوقات بچے مسجد میں کچھ شور ڈالتے ہیں، بہت سارے نمازی نماز کے بعد لانے والے کو لان تان کرتے کہ آج تم نے ہماری نماز خراب کر دی اور تمہاری نماز کے اندر ہماری توجہ نہیں رہی، اور یہی بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی توجہ نہیں، کوئی مراقبت کا احساس نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کوئی رب ہے جو مسجد کے باہر بھی ہے، جس نے زندگی گزارنے کی کوئی ترتیب بتائی۔ گھر سے باہر نکلنے والی اللہ کی بندی
نماز میں پورا پروٹوکول فالو کرنے والی کہ رب کے سامنے گھر کے کمرے کے اندر کھڑے ہو کر سر سے لے کر پاؤں تک اپنا جسم ڈھانک کر نماز پڑھنی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ نماز کے لیے تو یہ ضروری ہے, نماز اسی طرح قبول ہوگی, لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے پوری تیاری سج دھج کے ساتھ اگر وہ گھر سے نکل رہی ہے تو اس کو کیا لگتا ہے اس کی یہ والی زندگی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. اللہ کی زمین وسیع ہے, وہاں جاؤ جہاں پر اللہ کے احکامات پر عمل کر سکو. ساتھ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. جس بھی جان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے مرنا. ثم الینا ترجعون, اور پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. ایک واحد ذات جس کو کوئی موت نہیں, الحی القیوم, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, بڑے ہی جلال اور اکرام والا چہرہ. باقی ہر کسی نے فوت ہونا, حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی آخر میں جب وہ سب کی روح قبض کر لے گا آ کر رپورٹ دے گا کہ اللہ اب کوئی باقی نہیں, آپ کے اس فقیر اور حقیر بندے کے سوا کوئی اور باقی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو حکم دیں گے مت, مر جاؤ, اور وہ بھی مر جائے, کوئی اور باقی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الحکم اليوم للہ الواحد القہار. تو جب یہ جہان چھوڑ کر جانا ہے تو سمجھایا یہ ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں منمانی نہ کرو, اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. تم نافرمانی کرو یا فرما برداری کرو, بہر صورت تمہیں موت سے ہمکنار ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا. اور جس کو اس پیشی کا خیال رہے وہی کامیاب ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. اور اس ڈر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا, اپنے نفس کو روک کر رکھتا. الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کا عمل موت کے بعد کے لیے ہوتا, اس کی انویسٹمنٹس موت کے بعد کے لیے ہیں, اس کی محنتیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہیں. وہاں میرا کچھ بن جائے, وہاں میرا کچھ عمل آگے پہنچ جائے جو مجھے فائدہ پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری امت کے لیے سلام بھیجا اور کہا کہ اپنی امت کو بتائیں کہ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے اور وہ وسیع میدان ہے اور اس میں بہت سارے زراعت کرنے کی گنجائش ہے. تو ان کو کہو کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے وہاں پر اپنے لیے باغات اگائیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے. ہر ایک ذکر, ہر ایک جملے کے عوض بہت ساری نیکیاں ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں, لیکن ایک نیکی یہ بھی ہے, ایک اجر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر ایک جملے کے عوض ایک درخت لگا دیتے. کتنا آسان, کتنا آسان ہے واقعی انویسٹمنٹس کرنا, بیٹھے بیٹھے صرف زبان ہلانی اور کچھ نہیں کرنا. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تیرا کیا جاتا ہے, دو جملے ہی بولنے ہیں, کسی کو بول دو میرا فائدہ ہو جائے. دو جملے ہی بولنے ہیں, بیٹھے بیٹھے بول لیا کرو, آخرت کی انویسٹمنٹس ہو جاتی ہے. اور معنی اور مفہوم پر غور کر کے کیا کرو, اور پھر اس میں اللہ رب العزت کی مراقبت کا احساس بھی ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی اس مراقبت کا احساس بندے کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں, میں نے اس کی بندگی کرنی, میں مرضیاں نہیں کر سکتا, میں نافرمانیاں نہیں کر سکتا. یہاں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے, لنبوئنہم
البتہ ضرور بضرور ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے من الجنتی، جنت میں، غرفن، بالا خانے، گھر، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کیسا ہی بہترین اجر ہے۔ آج دنیا میں ہم ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں، اور یہی موضوع پہلے سے چل رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور صرف یہی بات کہنا کافی ہو جائے، وہ پرکھے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ امتحان تو ضرور ہوگا، اور انسان کو عمل صالح کر کے اور حرام کاموں سے اجتناب کر کے اللہ نے جہاں جو حکم دیا ہے اس کی پاسداری کر کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا۔ یہ ہے عامل الصالحات، جو عمل صالح کر کے اللہ کے پاس آئے۔ تو فرمایا ہم ضرور و ضرور انہیں جنت کے اندر ٹھکانہ دیں گے، بالا خانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بالا خانوں اور گھروں کی اور محلات کی تفاصیل بیان کی۔ ایک محل آپ نے فرمایا ایسا ہے جو صرف اور صرف موتی کا ہے، پورے کا پورا ایک موتی، اور اتنا بڑا موتی آپ نے فرمایا کہ جس میں ہر ایک کونے پر اس کے گھر والے ہیں، لیکن وہ تا حد نگاہ ہے، ایک کونے پر رہنے والی فیملی دوسری فیملی کو دیکھ نہیں سکتی، تا حد نگاہ، اس قدر بڑا موتی، اس قدر حسین گھر۔ اللہ کی قسم ہم نے دنیا کی بہت تھوڑی اور حقیر چیزوں پر جنت کو قربان کیا ہوا، اور بہت ہی گھاٹے کا سودا، بہت ہی گھاٹے کا سودا۔ اس لیے فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ عمل صالح اور ایمان والے کون ہیں؟ صبروا، جو صبر کرتے، بہت ساری چیزوں پر صبر کرنا پڑتا، کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا پڑتا، ارد گرد موجود لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو مارنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کرتے ہوئے نفس کو دبانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، فجر کی نماز کے لیے بستر چھوڑنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھوک پیاس برداشت کرنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، حرام آپ کے سامنے کھڑا ہے اس سے آنکھ چرانے میں صبر کرنا پڑتا ہے، مال سامنے کھڑا ہے اس سے دستبردار ہونے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر ہے، نافرمانی کو چھوڑنے میں بھی صبر ہے، دشمنوں کی ایذا اور تکلیفوں پر بھی صبر ہے، اپنوں کی ایذا اور تکلیفوں پر بھی صبر ہے، اور کتنے ہی انسان کے نفس کے اندر آنے والے وسوسوں کا مقابلہ کرنا، ان پر بھی صبر ہے، ہر میدان میں اللہ رب العزت کی خاطر صبر کرنا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس کے لیے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے۔ یاد رکھیے صبر اور توکل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، صبر وہی کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے۔ میں کیوں صبر کروں؟ انسان کی فطرت ہے، جب تک اسے اس سے بہتر کا آپشن موجود نہ ہو، اس کے پاس متبادل موجود نہ ہو، وہ صبر نہیں کر سکتا۔ وہ صبر اسی صورت میں کرتا ہے کہ یہ چیز یا یہ چیز آپ کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتا۔ جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تبھی وہ صبر کر سکتا ہے۔ کسی نے تکلیف دی ہے، صبر کرے گا کہ اللہ مجھے اس سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ یہ حرام سامنے کھڑا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ دنیا کی یہ چیزیں میں چھوڑوں گا، اللہ نے نہ ختم ہونے والی زندگی میں، جنت کی ہمیشہ والی زندگی میں مجھے اس سے بہتر عطا فرمانا ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تب بندہ جا کر صبر کرتا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور اللہ کا تعارف حاصل کرنا پڑتا۔ دنیا کے اندر ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو طاقت والے ہیں، جو صاحب اختیار ہیں۔ اس طاقت والے اور صاحب اختیار بندے کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہو تو وہ اپنے اس تعلق پر بھروسہ کرتا، یار مجھے فلاں نقصان ہوا، وہ بندہ ہے، خاندان میں کوئی بڑا ہوتا ہے، آپ کا اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا ہے، یہ ہماری سائیڈ پہ ہے، یہ کھڑا ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے۔
یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو. اگر تعلق ہی نہیں ہے تو وہ تو صاحب اختیار ہے، آپ کا بھروسہ کوئی نہیں، کیونکہ تعلق نہیں. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اصل اختیار کے مالک ہیں، علی کل شیء قدیر ہے. بندہ کہتا ہے میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں؟ بہت سارے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، توکل کی سمجھ نہیں آتی، کیسے ہم توکل کریں، اس معاملے میں کیسے توکل کریں، بیماری آ گئی اس معاملے میں کیسے توکل کریں، تنگ دستی آ گئی اس معاملے میں کیسے توکل کریں. کیا سمجھائیں، کیسے سمجھائیں کہ توکل تو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا نام تھا جس کا یہ نتیجہ تھا. بھروسہ تو تعلق کا نتیجہ ہے، تعلق ہے تو بھروسہ خود بخود آ جائے گا، توکل خود بخود آ جائے گا. اگر تعلق ہی نہیں تو اس کا نتیجہ کہاں سے لے کر آئیں؟ لوگ سمجھتے ہیں توکل ایک کرنے کا کام ہے، کرنے کا کام اس کچھ اور ہے، توکل اس کا نتیجہ ہے. کرنے کا کام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی انفرادی حیثیت میں ایک ربط قائم کرنا. روزانہ کی بنیاد پر اللہ نے 5 موقع دیے ہیں اللہ کے ساتھ انفرادی تعلق قائم کرنے کے لیے. پھر ہمہ وقت اپنا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، جب کبھی بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو فرمایا میں بہت قریب ہوں. جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. پکار کر دیکھو، تعلق بنا کر دیکھو، اس تعلق کو استوار کرو، تبھی جا کر اس کا نتیجہ بھی نکلے. جس بندے کا اللہ کے ساتھ انفرادی کوئی تعلق نہیں، اس کو آپ کبھی بھی توکل کا فلسفہ نہیں سمجھا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میدان حشر اور جنت کے اوپر ایک پل کا قائم ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، نیچے جہنم ہے. حدیث کے الفاظ ہیں بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس پر سے چل کر جانا ہے. اب آپ کسی کو فلسفے کے طور پر سمجھائیں کہ کیسے کوئی چل سکتا، کوئی چل سکتا؟ چلنے والے کے لیے بھروسہ چاہیے، اور اس بھروسے کا وہاں کوئی سٹور نہیں کھلا ہوا کہ یہاں سے جا کے میں بھروسہ خرید کے لاتا ہوں اور اب میں اس بھروسے کے ساتھ چلا جاؤں. کوئی بیک پیک نہیں ہے کہ اڑ کے وہاں پہنچوں. دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم رکھا ہے، معلوم ہے میرے رب نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے اس کے سامنے ایک کام کیا، یہ کام کیا، اس کی رضا کے لیے کچھ کیا، اس کے نتیجے میں اس کو بھروسہ ہوگا میں یہ پار کر لوں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ ہیں بجلی کی طرح پار کریں گے، کچھ دوڑتے ہوئے کریں گے، کچھ چلتے ہوئے کریں گے. اور پھر جو جتنا اس میں کمزور تھا اتنا ڈگمگا ڈگمگا کر گرتا پڑتا اس کو کراس کرے گا. اور جس کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی بھروسہ ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ وہاں سے سلپ ہو کر نیچے گرے گا. اس لیے میرے بھائی توکل نتیجہ ہے، بھروسہ نتیجہ ہے اس عمل کا جو آپ نے انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے رکھا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اگلی آیات میں انسان کی فطرت میں جو کچھ ڈر اور خوف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کے دین کے لیے ایسا کیا اور اللہ کی خاطر فلاح چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا، ان کے متعلق گفتگو ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کے گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا
ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام